جب وہ پہلی بار مجھے دیکھنے آیا تو میں نے خود کو آئینے میں کئی بار دیکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں تھا مجھ میں، نہ کوئی غیر معمولی خوبصورتی، نہ زیادہ بولنے کا سلیقہ۔ بس ایک سادہ سی لڑکی تھی جو لفظوں سے زیادہ خاموشی کو جانتی تھی۔ مگر اس دن اس نے جب میری طرف دیکھا تو وہ نظر جیسے میرے اندر تک اتر گئی ہو۔ سب کہتے تھے تیمور بہت بڑا نام ہے، اعلیٰ خاندان، شہر سے پڑھ کر آیا ہے، اپنی مرضی کا ہوگا۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے چنے گا، لیکن اس نے چنا، سب کی مرضی کے خلاف، سب کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ساس نے کہا، گھٹیا خاندان، سیدھی سادی لڑکی، ہمارے لائق نہیں۔ تیمور نے ایک جملے میں سب کو چپ کرا دیا۔ یہی لڑکی میرے دل کو عزت دیتی ہے۔ ہماری شادی ہوئی تو میں حیران تھی، جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اتنی عزت، اتنی محبت، اتنا سکون۔ وہ مجھے دیکھتا تھا جیسے میں مکمل ہوں، جیسے میری خاموشی میں خوبصورتی ہے۔ وہ میرے لیے چاندی کے زیور لاتا، پر مجھے اس کی نظروں کی روشنی سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں لگتا تھا۔ اسے میری سادگی پسند تھی، میری خاموش دعائیں، میری صاف آنکھیں، میرے چپ رہنے کا انداز۔ کہتا تھا، تم جب کچھ نہیں کہتی تب بھی سب کچھ کہہ دیتی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ وہ دن گزارے جو کسی عورت کے خواب ہوتے ہیں۔ مجھے یقین تھا یہ سب ہمیشہ رہے گا، مگر شاید کچھ خوبصورت چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ ایک دن وہ دفتر گیا اور شام کو نہیں لوٹا۔ حادثہ کہا گیا، میں مان گئی کیونکہ میرے پاس اور کیا تھا ماننے کو، لیکن اصل حادثہ اس کی موت نہیں تھی۔ حادثہ تو وہ زندگی تھی جو اس کے بعد شروع ہوئی، وہ زندگی جس میں میری خاموشی کو جرم کہا گیا، جس میں میری محبت کو میری سزا بنا دیا گیا۔ انہوں نے وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا جو تیمور نے مجھے دیا تھا، محبت، عزت، جگہ، آواز، لیکن ایک چیز وہ نہیں چھین سکے، میرے دل میں وہ نظر جس میں تیمور نے مجھے مکمل دیکھا تھا۔ اور وہی ایک نظر آج بھی میرے اندر سب کچھ روشن رکھتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے سلطانہ، زمین پر کھانا کھایا کرو۔ آواز تیز تھی، چبھتی ہوئی، وہی جیسے ہر روز۔ اور پھر پلیٹ پر جوتی پڑی، روٹی زمین پر لڑک گئی، سالن میری چادر پر گر گیا۔ سب کے چہرے بے حس تھے، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو، جیسے کوئی جرم نہ ہوا ہو۔ میں جھک کر وہ روٹی دوبارہ پلیٹ میں رکھنے لگی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جسم تھوڑا سا پیچھے کو جھک گیا تاکہ کوئی میری آنکھوں میں نمی نہ دیکھ سکے۔ میں جانتی تھی یہاں آنسو بھی بے ادبی سمجھے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے سب خاموش تھے، دیور، دیورانیاں، نوکرانی، بچیاں، سب۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، نہ کسی نے روکا۔ یہ میرا معمول تھا، میں وہ عورت ہوں جس کا معمول درد ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد میرے ساتھ سب کچھ دفن ہو گیا، میری آواز، میرا نام، میرا رنگ، میری حیثیت۔ اب میں صرف ایک خاموش سایہ ہوں جو روز اپنی پہچان کا ماتم کرتا ہے۔ تیمور کی موت کو 4 سال ہو گئے، وہ جو میری دنیا تھا، میری ڈھال، میرا حق، میرا غرور۔ مرنے والے صرف مرتے نہیں، وہ پیچھے والے کو بھی آدھا مار جاتے ہیں، اور جو عورت بیوہ ہو جائے وہ تو اس دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی، نہ بیوی، نہ عورت، نہ انسان۔ ساس روز یہی کہتی ہے، ہماری حویلی میں بیوہ عورت زمین پر بیٹھتی ہے، وہ کسی کے برابر نہیں ہوتی۔ اور میں روز زمین پر بیٹھتی ہوں، کیونکہ میں خود کو برابر سمجھنے کی ہمت کھو چکی ہوں۔ یہ زمین میرے آنسو جذب کر چکی ہے، میرے دل کی ٹوٹن سن چکی ہے، میرے دل کی چیخیں سمیٹ چکی ہے۔ اکثر لگتا ہے جیسے میں دیوار بن گئی ہوں، جیسے کوئی وجود ہی نہیں رہا، صرف سانسیں ہیں، چند کپڑے، ایک پرانا سا کمرہ، اور وہ تصویر جو تیمور کی آخری نشانی ہے۔ تیمور کہا کرتا تھا، سلطانہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، تمہیں کبھی کسی سے جھکنے نہ دینا۔ میں اس سے کہتی، اگر تم نہ رہے تو؟ وہ ہنس دیتا، کہتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن وہ نہیں تھا جب مجھے سب نے تنہا کر دیا، وہ نہیں تھا جب میری چادر چھینی گئی، وہ نہیں تھا جب مجھے زمین پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، شاید واقعی بیوہ عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا، شاید یہی اصول ہے اس گھر کا۔ لیکن دل کی کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی روشنی اب بھی جلتی ہے، جیسے کوئی دور، بہت دور پکار رہا ہو، بس اب بہت ہو گیا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں چپکے سے رو لیتی ہوں، کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے تکیے میں منہ دے کر۔ میرے کمرے میں آئینہ نہیں تاکہ میں خود کو دیکھ نہ سکوں۔ کبھی سوچتی ہوں، اگر میرے ماتھے پر لکھا ہوتا کہ یہ عورت بیوہ ہے لہٰذا اسے عزت نہیں دینی تو سب کو آسانی ہو جاتی، مگر شاید میرے آنکھوں کی خاموشی ہی وہ دستخط ہے جو سب کو صاف نظر آتا ہے۔ آج جب پلیٹ پر جوتی پڑی تو میں نے صرف دل میں ایک جملہ کہا،
میرے رب، کیا تیری زمین پر میرے لیے بھی کوئی آسمان ہے؟ میں نہیں جانتی یہ سوال سنا گیا یا نہیں، لیکن اس لمحے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتری تھی، جیسے کچھ بدلنے والا ہو، جیسے بہت سالوں کی خاموشی بولنے والی ہو۔ پلیٹ سے گری روٹی چپک کر چادر پر سوکھ گئی تھی۔ میں نے صاف کیے بغیر وہی چادر دوبارہ لپیٹ لی۔ یہاں روٹی گرتی ہے یا عزت، کسی کو پرواہ نہیں، اور میرے پاس اب بچا ہی کیا ہے جس کی صفائی ضروری ہو؟ جس عورت کے بولنے پر پابندی ہو، وہ خود کو کیا وضاحت دے سکتی ہے؟ میں اپنے کمرے میں آئی تو دروازہ خود بخود پیچھے سے بند ہو گیا، جیسے کسی نے نہیں بلکہ وقت نے دھکیل کر بند کیا ہو۔ یہ کمرہ میری رہائش نہیں، میری سزا ہے۔ نہ کھڑکی ہے، نہ آئینہ، نہ روشنی، ایک بوسیدہ سا پنکھا جو سست روی سے گھومتا ہے، ایک پرانی سی چارپائی اور ایک کونے میں رکھا صندوق۔ صندوق میں صرف چند پرانے جوڑے، تیمور کی ایک قمیض اور ایک خاموش تصویر۔ میں نے وہ تصویر نہیں دیکھی کئی مہینوں سے، بس محسوس کیا ہے جیسے وہ اب بھی یہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔ جس دن وہ گیا میرا جسم چلتا رہا، مگر روح وہیں ٹھہر گئی تھی۔ حویلی کی عورتیں رنگین کپڑے پہنتی ہیں، ہنستی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، اور میرے حصے میں بس ایک سفید دوپٹہ آیا ہے جو ہر وقت کندھوں سے پھسلنے کو تیار رہتا ہے۔ میں اسے بار بار سنبھالتی ہوں، جیسے اپنی عزت کو بار بار سمیٹ رہی ہوں۔ ساس کے کمرے سے کہکہے آ رہے تھے۔ دیورانی نے شاید نئی ساڑی خریدی تھی، دکھا رہی تھی سب کو۔ ان کے ہنسنے پر مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ ان کی ہنسی میں میرا ماتم چھپا ہوتا ہے، جیسے وہ میری خاموشی کو مسلسل روندتے جا رہے ہوں، بغیر پچھتاوے کے۔ نوکرانی آئی، سالن رکھ گئی، پلیٹ نہیں لائی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں پلیٹ مانگنا بھی جرم ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے اب روٹی نہیں، مجھے صرف برداشت چاہیے، اور وہ برداشت میری پیاس سے بھی زیادہ کڑوی ہے۔ گھر کے مرد کبھی میرے سامنے نہیں آتے، شاید انہیں میری موجودگی سے شرمندگی ہوتی ہے، جیسے میں ان کی ناکامی کا اشتہار ہوں کہ اس خاندان کی ایک عورت بیوہ ہو گئی، اور بیوہ ہونا یہاں بدقسمتی نہیں، جرم سمجھا جاتا ہے۔ دیوار پر ہاتھ رکھ کر میں چند لمحے کھڑی رہی۔ دیواریں ٹھنڈی تھیں، بے جان، مگر میری کہانی ان دیواروں پر لکھی جا چکی تھی، ایسی زبان میں جسے صرف دکھ سمجھتے ہیں، الفاظ نہیں۔ رات دیر تک سوتی نہیں، نیند آ بھی جائے تو کسی دروازے کے کھڑکنے پر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بار خواب میں تیمور آیا تھا، بولا کچھ نہیں، بس دور کھڑا رہا۔ تب سے میں نے سونا کم کر دیا ہے۔ میرے پیروں کے ناخن بڑھ چکے تھے، ان پر نیل پڑ چکا تھا، ہاتھوں کی لکیروں میں چھالے تھے، مگر اب دکھائی نہیں دیتے تھے، جیسے جسم نے بھی سیکھ لیا ہو کہ دکھ کو ظاہر نہیں کرنا۔ دیوار کی ایک اینٹ ہلتی تھی، میں اکثر اس پر انگلی پھیرتی تھی، جیسے وہی اینٹ باہر کی دنیا سے میرا واحد رابطہ ہو، مگر میں جانتی تھی باہر بھی کچھ نہیں تھا میرے لیے۔ یہ گھر مجھے جینے نہیں دیتا، نہ مرنے دیتا ہے۔ یہ میری زندگی نہیں، یہ میرا قید خانہ ہے، جہاں سانس لینا ہی سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کمرے کی دیوار پر نظر جمائے بیٹھی تھی جب نوکرانی آئی، بولی بی بی جی، آپ کی بہن کی شادی ہے، آپ کو بھی چلنا ہوگا۔ چند لمحوں کو کچھ محسوس ہوا، جیسے دل کے سناٹے میں کوئی آواز گونجی ہو، پھر فوراً خیال آیا وہاں جا کر بھی تو کیا ہوگا؟ میری موجودگی کہیں کسی کے لیے خوشی کا باعث تو نہیں بنے گی۔ تیاری کے لیے میرے سامنے بس ایک سفید جوڑا رکھا گیا، وہی معمول کی چادر، وہی بے رنگی۔ میں نے چپ چاپ وہ کپڑے پہنے۔ کپڑوں کی خوشبو تک مجھ سے چھین لی گئی تھی، کیونکہ کہا گیا تھا بیوہ عورتوں کو خوشبو زیب نہیں دیتی۔ شادی کا گھر تھا، روشنیوں سے بھرا ہوا، کہکہوں سے گونجتا، لوگ مل رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، کہیں مہندی، کہیں گانے۔ مجھے پردے کے پیچھے بٹھایا گیا، ایک طرف جہاں روشنی کی جھلک بھی پوری نہ پہنچتی تھی۔ سامنے سب ہنستے کھیلتے، خوشبوؤں میں لپٹے، رنگوں سے سجے ہوئے، اور میں بس ایک خاموش چہرہ، جیسے تصویری فریم میں لگا کوئی پرانا خاکہ، جسے دیکھ کر سب نظریں پھیر لیتے ہیں۔ ساس نے میرے پاس آ کر کہا، بیوہ عورت کا ہر رنگ مر چکا ہوتا ہے، تمہیں یہ سب تماشے نہیں جچتے۔ میں نے سر ہلایا، جیسے یہ سب پہلے سے معلوم ہو، جیسے کچھ سننے کا یا کہنے کا اختیار کبھی تھا ہی نہیں۔ بہن نے مجھے گلے لگایا، ہاتھ تھام کر رو دی۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، مت رو، آج تمہارا دن ہے، اور پھر خود کو اور اپنی نمی کو سمیٹ لیا۔ یہ دن اس کا تھا، اور میں اس دن کے بیچ نہ سایہ بن سکتی تھی، نہ دعا۔ کچھ لمحوں کو ایسا لگا جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں، جیسے میں محض ایک خاموش شبنامہ ہوں جو سب کی نظروں کے کنارے پر پڑا ہوں، لیکن کوئی پڑھنا نہ چاہے۔ کسی نے کہا، بیوہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کسی نے سرگوشی کی، اتنے غم کے بعد بھی چلی آئی، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ایک اور خاتون نے کہا، دلہن کے پاس نہ جانا، نظر لگ جائے گی۔
میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ نہ اونچی آواز تھی نہ چیخ، بس ایک دبی ہوئی ہچکی جو اندر ہی اندر کہیں سمٹ گئی۔ میں نے اپنی چادر کو اور سختی سے لپیٹا، جیسے خود کو اس سفید بے رنگ لباس میں قید کر دینا چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ وہ چادر اب مجھے چھپانے نہیں، مجھے ختم کرنے کے لیے تھی۔ کسی بچے نے آ کر کہا، آپ تو کبھی نہیں ہنستی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہنسنے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ ہونٹوں تک نہ پہنچی۔ کیا بچے بھی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کون اداسی میں لپٹا ہوا ہے؟ وہ رات بہت لمبی تھی۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے دوبارہ ایک لمحے کو آسمان دیکھا۔ وہاں ایک ستارہ بہت چمک رہا تھا۔ کچھ پل کو یوں لگا جیسے وہ تیمور ہو، مگر فوراً نظریں جھکا لی، کیونکہ یہاں جذبات بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ حویلی پہنچ کر سب نے اپنی ہنسی، اپنی تھکن، اپنی باتیں بانٹی، اور میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دیوار کے پاس بیٹھ کر اپنا دوپٹہ کھولا اور خود کو اوڑھ لیا۔ نہ چہرہ، نہ آواز، نہ جسم، بس خاموشی۔ یہ زندگی مجھے سانس لینے کی اجازت دیتی ہے، بس سانس لینے کی، جینے کی نہیں۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد حویلی کی خاموشی بھی کچھ الگ سی لگتی ہے۔ لوگوں نے اپنے کہے واپس اپنے کمروں میں سمیٹ لیے تھے، مگر میرے اندر کی گونج ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب ناشتہ لگایا گیا تب بھی میری پلیٹ سب سے آخر میں رکھی گئی۔ ایک خالی جگہ جہاں فرش کے قریب جوتیاں رکھی جاتی تھیں، وہیں میری نشست تھی۔ ساس نے ہمیشہ کی طرح طنز کیا، یہی تیری جگہ ہے، جوتیوں کے قریب۔ میں نے اس روز پہلی بار ہنسنے کی کوشش کی، نہ تلخی سے نہ احتجاج سے، بس ایک تھکی ہوئی سی ہنسی جو شاید خود مجھے بھی عجیب لگی۔ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے انسان کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ ساس کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر میں خاموش ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک روزمرہ کی بے عزتی، لیکن آج اس نے میرے اندر کچھ اور بیدار کر دیا تھا۔ جیسے اب ہر چیز واضح ہونے لگی تھی، میری جگہ، میری حیثیت، میری آواز، سب کچھ۔ میں نے روٹی توڑتے ہوئے دیکھا کہ سالن میں جھاگ زیادہ تھا، مسالہ کم۔ شاید یہ بھی میرے لیے کافی سمجھا گیا تھا۔ میرے لیے معیار بدل جاتے تھے، دن کے اوقات نہیں۔ شام کو جب سب عورتیں صحن میں اکٹھی ہوئیں، میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ ان کے ہنسنے، کہنے، سننے میں اب میرا دل نہیں لگتا تھا۔ دیورانی نے نئی چوڑیاں دکھائیں، بڑی نے سیر کی تصویریں، اور میں نے اپنے ہاتھوں کی خالی کلائیوں کو دیکھا، برسوں سے چمک سے خالی۔ وہ رات خاص نہیں تھی، بس ایک اور معمولی رات تھی، لیکن اس رات کچھ ٹوٹا تھا۔ صبح جلدی سب جاگے، کوئی تہوار تھا شاید، یا شاید کوئی نیا بہانہ کہ سب سجیں سنوریں اور میں وہی سفید چادر اوڑھ لوں۔ ساس کا موڈ کچھ گرم سا تھا۔ جب میں نے اندر آ کر پوچھا، کمرے کی صفائی ہو جائے، تو اس نے غصے میں آ کر میرے لباس پر ہاتھ مارا، چادر کھینچ لی، زور سے بولی، ابھی بھی خود کو بیوی سمجھتی ہے؟ اس لمحے کا وزن کوئی تول نہیں سکتا۔ کسی کے سامنے، سب کے بیچ جب عزت کو یوں نیچا کیا جائے تو الفاظ نہیں، سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں کھسکی، کیونکہ زمین کب میری تھی۔ میری آواز نہیں نکلی، کیونکہ صدیوں سے زبان کو تربیت دی جا چکی تھی۔ میں بس واپس اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ گھنٹے یوں ہی گزر گئے، نہ روئی، نہ سوئی، نہ کچھ کھایا، صرف بیٹھے بیٹھے دیوار کو دیکھتی رہی۔ پھر رات کا آخری پہر آیا، وہ لمحے جب گھر سوتا ہے اور دل جاگتا ہے۔ میں نے اٹھ کر جائے نماز بچھائی، نہ لمبی دعائیں، نہ الفاظ، بس ایک طویل سجدہ۔ ایسا سجدہ جس میں صرف ایک سانس تھی، ایک عرض، ایک التجا، یا اللہ، اب یا مجھے ختم کر دے یا میرے حق کو زندہ کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے سب کچھ اس کے حوالے کیا، جسے سب کچھ سننے کی عادت ہے۔ میرے اندر کا بوجھ، میری ٹوٹی ہوئی عزت، وہ تصویر جو برسوں سے چھپ کر رکھی ہوئی تھی، سب اس کے سامنے تھا۔ سجدے کے بعد جب میں اٹھی تو لگتا جیسے کوئی تھکن اتر گئی ہو۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ دل میں احتجاج، بس ایک سکوت، ایسا سکوت جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ اس رات میں سوئی نہیں، دیوار پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی۔ کمرے کے خاموش پنکھے کی چرچراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار ایسا لگا کہ اب خاموشی کافی نہیں رہی۔ میرے اندر کچھ ہے جو اب بولنا چاہتا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب شاید وقت بدلنے والا ہے، یا شاید میں۔ صبح کی پہلی کرن میرے کمرے کی دیوار پر سرک رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھی، ساری رات جاگنے کے بعد جیسے وقت کے ٹھہر جانے کو محسوس کر رہی تھی۔ سجدے کے بعد جو سکون آیا تھا وہ کچھ الگ سا تھا، جیسے صدیوں بعد اندر کوئی سانس لینے لگا ہو، مگر کسی تبدیلی کی امید میں دل نے ہلنا نہیں سیکھا تھا۔ میں ویسے ہی بیٹھی رہی جیسے کل کا دن ختم ہی نہ ہوا ہو۔ تب دروازے پر شور ہوا۔ نوکرانی نے جلدی سے آ کر بتایا، بی بی جی، دروازے پر کوئی مہمان آیا ہے۔ بڑی بھی خود باہر گئیں،
گاڑی بہت بڑی ہے، نمبر باہر کا لگتا ہے۔ میرے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ مہمان آتے تھے، جاتے تھے، کبھی کسی نے مجھے یاد نہ کیا تھا۔ یہ حویلی تھی، یہاں عزت کا دائرہ صرف ان کے گرد کھینچا جاتا ہے جو زندہ ہوں، باقی سب سائے ہوتے ہیں۔ مگر دروازے پر ایس یو وی کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، کئی قدموں کی آوازیں آئیں، نوکروں کی بھاگ دوڑ۔ ساس کی آواز قدرے بدل گئی تھی، جو شاذ و نادر ہوتا تھا۔ پھر اس کا نام میرے کانوں میں پڑا، شاہمیر۔ میری آنکھوں نے دیوار سے ہٹ کر پہلی بار کھڑکی کے سوراخ کی طرف دیکھا۔ کمرے کے کنارے سے روشنی کا چھوٹا سا ساوندر سوراخ، جہاں سے باہر کچھ کچھ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ وہی تھا برسوں پہلے جو لڑکا یونیورسٹی کے خواب لے کر بیرون ملک گیا تھا، جو تیمور کے ساتھ ہر وقت چھوٹے بھائی کی طرح چپکا رہتا تھا، جو ہنسی مذاق کرتا، مجھ سے خجل ہوتا مگر ادب میں کمی نہ آنے دیتا۔ وہی شاہمیر اب مرد بن چکا تھا، قد اونچا، آنکھوں میں اجنبیت اور چہرے پر وہی نرمی جو برسوں پہلے بھی تھی۔ حویلی میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی، ساس کی آواز میں مہمان نوازی آ گئی تھی، نوکر چائے کے انتظام میں لگ گئے تھے، دیورانیاں تیار ہونے دوڑی تھیں اور میں بس کمرے کے اس کونے سے چپ چاپ اسے آتے جاتے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحے بعد وہ اندر آیا، آوازیں قریب آنے لگیں، وہ ہر ایک سے گلے ملا، خوشدلی سے بات کی، دیر تک بیٹھا رہا۔ سب کچھ ایسا جیسے وہ کوئی بڑا بزنس مین نہیں، پرانے رشتوں سے لپٹا ایک سادہ انسان ہو۔ پھر کسی نے کہا، شاہمیر، بھابھی کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا نام سن کر میری سانس تھم گئی۔ کسی نے جواب دیا، ہاں وہ تو اب الگ رہتی ہیں، ویسے خود ہی کہتی ہیں کہ تنہائی اچھی لگتی ہے۔ کمرے کے اندر میرے ہاتھ کانپے، یہی سچ بیان کیا گیا تھا، میرا فیصلہ، میری پسند، میرے الفاظ جو میں نے کبھی کہے ہی نہیں۔ شاہمیر کی آواز آئی، دھیمی، رک رک کر، بھابھی کیسی ہیں وہ؟ کوئی بولی، بس ٹھیک ہی ہیں، خاموش رہتی ہیں، اپنے میں گم۔ شاہمیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیسے اس نے سانس لے کر بات بدلی۔ مگر اس لمحے میرے دل میں برسوں بعد کوئی دھڑکن جاگی تھی، کوئی آشنا چہرہ، کوئی مانوس آواز، کوئی جس نے برسوں بعد میرے ہونے کا سوال کیا تھا۔ میں کمرے کے اسی کونے میں بیٹھی تھی، چادر لپیٹے، مگر آج پہلی بار لگا جیسے کوئی دروازے پر کھڑا ہے، اور وہ صرف جسمانی دروازہ نہیں تھا۔ شاہمیر کی واپسی حویلی کے لیے جیسے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا تھی، لیکن میرے کمرے تک وہ ہوا اب تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ دوسرے دن بھی وہیں تھا، گھر بھر میں خوشی کی سی ہلکی ہلکی لہر دوڑ رہی تھی، ساس کی آواز نرم ہو گئی تھی، دیورانیوں کی چالوں میں نزاکت آ گئی تھی، اور نوکروں کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے تھے۔ کسی کو خوش آمدید کہنا سیکھنا ہو تو اس گھر والوں سے سیکھنا چاہیے، بشرطیکہ کہ آنے والا قابل فائدہ ہو۔ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا، میرے دروازے کے آگے سے بھی کوئی گزرتا تو قدم دھیمے ہو جاتے۔ شاہمیر آیا تھا لیکن میرے لیے نہیں، یہ بات میں نے دل کو سمجھا لی تھی، لیکن دل کب سمجھتا ہے، وہ تو بس دھڑکنا جانتا ہے، اور میری دھڑکن میں جیسے اس کے قدموں کی گونج اتر آئی تھی۔ اسی دوپہر جب سب اندرونی کمرے میں مصروف تھے، ایک نوکرانی چپکے سے میرے پاس آئی، دھیمی آواز میں بولی، بی بی جی، چھوٹے صاحب آپ کا حال پوچھ رہے تھے، بولے کہ بھابھی کو دیکھے بھی عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ سوال، نہ دعا، نہ تاثر، بس چپ رہی۔ لیکن وہ شاید وہیں سے سیدھا شاہمیر کے پاس چلی گئی، اور پھر 1 گھنٹے بعد میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ روشنی کی ایک لکیر اندر داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ شاہمیر۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی، نہ چہرہ چھپایا، نہ آنکھیں جھکائیں، کیونکہ جو دیکھنے آیا تھا اس کے لیے چھپانے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ وہ اندر آیا، 2 قدم چل کر رک گیا، آس پاس کی چیزوں کو دیکھتا رہا، سادہ بستر، پرانا صندوق، دیوار پر نمی کے نشان، ایک پرانی تصویر کا گوشہ جو کتابوں کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ نوکرانی چپ چاپ پیچھے کھڑی تھی، جیسے کسی راز کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ شاہمیر نے آہستہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے لبوں پر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک جملہ دھیرے سے بغیر ہچکچاہٹ کے میری زبان سے نکلا، یہ میری زندگی ہے جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ وہ چونک گیا، شاید میرے لہجے کی ٹھنڈک نے اسے اور زیادہ جلا دیا تھا۔ پھر اس نے ساس کی باتیں یاد کی ہوں گی، اپنی مرضی سے الگ رہتی ہے، تنہائی پسند ہے، کسی سے ملنا پسند نہیں۔ وہ جھوٹ جو برسوں سے میری خاموشی کے کندھوں پر لاد دیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچ میں کھڑے شاہمیر کی نظریں بے چین تھیں، ایک بھائی، ایک دیور، ایک مرد، وہ سب ایک ساتھ لرز گئے تھے۔ بھابھی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے، جو وقت تم نے گوا دیا وہی سب کچھ کہہ چکا ہے۔
وہ خاموشی سے پلٹا، نہ احتجاج، نہ صفائی، نہ وعدہ، بس ایک طویل نظر جو میرے کمرے کی دیواروں پر جا کر ٹک گئی، اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ شاید پہلی بار کسی نے میری زندگی کا وہ رخ دیکھا تھا جو صرف سائے میں تھا۔ دروازہ بند ہوا تو میرے کمرے میں ایک غیر مانوس سی خاموشی اتر آئی، مگر یہ خاموشی معمول کی نہیں تھی۔ یہ ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی نیا موسم آنے سے پہلے ہر شے تھم جائے۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی جنبش تھی، کچھ ایسا جیسے برسوں کا جمود اب پگھلنے والا ہو۔ شاہمیر چلا گیا تھا، مگر اس کی نظریں، اس کے چہرے کی بے یقینی اور اس کے قدموں کی گونج میرے کمرے میں رہ گئی تھی، اور شاید میرے وجود کے گرد وہ پہلا دائرہ بن چکی تھی جس سے حویلی کی دیواروں میں ہلچل مچنے والی تھی۔ دوپہر کو جب سب عورتیں بیٹھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی نے شاہمیر سے پوچھا، تم نے بھابھی سے بات کی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز ابھری، مضبوط اور صاف، ہاں کی۔ ساس نے نظریں چڑھائیں، ہونٹ بھینچے، جیسے پہلے ہی جانتی ہوں وہ کیا کہنے والا ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا؟ اس نے دانستہ طنز میں کہا، بھابھی کو تو سکون بہت ہے، وہ تو خود ہی الگ رہنا چاہتی ہیں۔ شاہمیر نے سیدھا ہو کر کہا، نہیں، وہ الگ نہیں رہنا چاہتی، انہیں الگ کر دیا گیا ہے۔ ایک لمحے کو کمرے میں سب ساکت ہو گئے۔ ساس کی تیوریوں میں بل پڑے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب صاف ہے، بھابھی کوئی بوجھ نہیں ہوتی، وہ ہمارے بھائی کی عزت ہے۔ جس گھر میں وہ بیوی بن کر آئیں وہیں انہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ جملے تھے جو اس گھر میں کسی مرد نے کبھی نہیں کہے تھے۔ ساس تڑپ کر بولی، تو بھی اسی کے حق میں بولے گا؟ شاہمیر کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر آواز ویسی ہی رہی، دھیمی مگر دو ٹوک، نہیں، میں کسی کے حق میں نہیں بول رہا، میں عدل کے حق میں بول رہا ہوں۔ ساس کا رنگ اڑ گیا، دیورانیوں نے نظریں نیچی کر لیں، نوکرانی نے چائے رکھنے میں ہاتھ لرزایا۔ یہ گھر جو برسوں سے صرف ایک آواز سنتا آیا تھا، اب دوسری آواز ابھر رہی تھی، اور وہ آواز ایک مرد کی تھی جس نے بیوہ عورت کے لیے زبان کھولی تھی۔ شام کو جب سب کے سامنے کھانے کا وقت آیا تو شاہمیر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے دسترخوان پر بٹھایا۔ کمرہ ساکت ہو گیا، میں نے آنکھیں جھکائیں لیکن ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا، میرے سجدے کا جواب آ گیا ہے، میرے رب نے میری خاموشی کو کسی کی زبان میں بدل دیا ہے۔ ساس نے کچھ کہنا چاہا لیکن شاہمیر نے فقط ایک نظر ڈالی اور سب چپ ہو گئے۔ وہ دن، وہ ایک لمحہ، بس اتنا کافی تھا حویلی کی بنیادوں میں درار ڈالنے کے لیے۔ حویلی کی فضا میں کچھ دنوں سے ایک اجنبیت آبسی تھی، جو نگاہیں مجھے نظر انداز کرتی تھی۔ اب ان میں ایک ناپسندیدہ اضطراب سا آ چکا تھا۔ میری موجودگی اب غیر مرئی نہ رہی تھی، کیونکہ کسی نے میرے ہونے کو تسلیم کیا تھا، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے۔ شاہمیر کی موجودگی نے صرف میرے حق کی بات نہیں کی تھی، اس نے سچ کی بنیاد ہلانا شروع کر دی تھی، مگر جو آگے آنے والا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور فیصلہ کن تھا۔ دوپہر کی تنہائی میں جب میں اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شاہمیر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا جس پر گرد جم چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے آ کر بیٹھتے ہوئے وہ لفافہ میز پر رکھا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، یہ میرے بھائی کی امانت ہے، آپ کے لیے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ شاہمیر نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک کاغذ تھا، زرد، پرانا، تہہ شدہ۔ لفظوں کی سیاہی تھوڑی مدھم ہو چکی تھی، مگر تیمور کا دستخط اب بھی واضح تھا۔ یہ وہ وصیت ہے جو بھائی نے مجھے اس وقت دی تھی جب میں ملک سے جا رہا تھا۔ کہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ سلطانہ کو دینا، تب دینا جب تمہیں لگے کہ وہ اکیلی ہے، مجبور ہے، اور سب اس سے منہ موڑ چکے ہیں۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے وصیت پکڑی اور لرزتے ہوئے الفاظ کو آنکھوں سے چھوا۔ اگر میں کبھی زندہ نہ رہا تو میری ساری جائیداد، زمین، حویلی اور بینک اکاؤنٹس، سب کچھ سلطانہ کے نام ہوگا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، میری وارث بھی ہے۔ اسے کبھی کمزور نہ سمجھا جائے، کیونکہ وہ میری سب سے بڑی طاقت تھی، اور وہ آج بھی ہے۔ تیمور۔ میرے حلق میں ایک گٹھلی سی اٹک گئی تھی۔ آنسو ضبط کی آخری حد تک چپکے رہے، مگر میری سانسیں ان کی گواہی دے رہی تھیں۔ شاہمیر کی آواز پھر ابھری، آہستہ اور نم، یہ بھائی کی وصیت تھی بھابھی، مگر کسی نے یہ مجھ سے چھین لی۔ مجھے لگا تھا یہ گم ہو گئی، لیکن کل اتفاقاً میرے سامان کے ایک پرانے بکسے سے نکلی۔ وہ لمحہ جیسے پوری زندگی کے فیصلے پر حاوی ہو گیا۔ یہ صرف ایک کاغذ نہ تھا، یہ ان 4 سالوں کا جواب تھا جن میں مجھے عزت، اختیار اور خودداری سے محروم رکھا گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سینے سے لگا لیا۔ میرے دل میں پہلی بار کوئی تحریر سانس لیتی محسوس ہوئی تھی۔ تیمور کی آواز، اس کی نرمی، اس کا اعتبار، سب اس صفحے میں بند تھا۔ یہ آپ کی طاقت ہے بھابھی، یہ صرف ایک وصیت نہیں، یہ میرے بھائی کی آخری سانس کا اعتبار ہے۔
شامیر کے چہرے پر وہی نرمی تھی جو برسوں پہلے صرف تیمور کی آنکھوں میں دکھتی تھی۔ میں نے نظریں جھکائیں پر دل بلند ہو چکا تھا۔ جو عورت زمین پر جوتیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، آج اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر اس کے حق کی مہر تھی۔ وہ وصیت میرے ہاتھ میں تھی، مگر لگتا تھا جیسے میرے سینے میں دھڑکتے دل کی جگہ آ چکی ہو۔ وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، برسوں کے سچ کی مہر تھی۔ وہ تحریر نہیں، وہ میرے وقار کی گواہی تھی۔ اب میرے لیے خاموشی ممکن نہیں رہی تھی۔ شاہمیر نے کہا تھا، یہ وقت ہے بھابھی، اب آپ بولیں گی اور اس بار سب سنیں گے۔ اگلے دن شام کو حویلی کے صحن میں سب جمع تھے، جیسے کسی غیر اعلانیہ فیصلے کا اعلان ہونا ہو۔ ساس کی پیشانی پر شکنیں تھیں، دیورانیاں سہمے چہروں کے ساتھ ایک طرف بیٹھی تھیں۔ نوکروں کی نظریں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں آہستہ قدموں سے آئی، چادر میرے کندھوں پر تھی، سر ہلکا سا جھکا ہوا لیکن آواز بلند۔ میں ہمیشہ کی طرح زمین پر نہ بیٹھی، آج میں کھڑی تھی ان سب کے سامنے۔ شاہمیر میرے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی خاموشی میرے اعتماد کی گونج بن گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جو برسوں سے کہیں دفن تھا، مگر آج اس کے لفظ بولنے والے تھے۔ یہ تیمور احمد کی وصیت ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میری آواز میں لرزش نہیں تھی۔ ہر لفظ حویلی کے صحن میں گونج رہا تھا، ہر جملہ، ہر سطر میرے دل کی چیخوں کا جواب تھا۔ اگر میں کبھی زندہ نہ رہا تو میری ساری جائیداد، زمین، حویلی اور بینک اکاؤنٹس، سب کچھ سلطانہ کے نام ہوگا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں، میری وارث بھی ہے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا، ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ ساس نے جیسے سانس روک لی ہو۔ دیور کا چہرہ سفید ہو گیا۔ دیورانیوں نے نظریں چھپانے کی کوشش کی، کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا، بس ایک خاموشی جو بولنے سے ڈرتی تھی۔ پھر کسی نے آہستہ سے کہا، اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا سلطانہ۔ میں نے وہ کاغذ اپنے سینے سے لگایا، پھر نظریں اٹھا کر کہا، نہیں، اب میرا فیصلہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس نے میری خاموشی سنی وہی میرا حق لے کر آیا۔ یہ جائیداد، یہ حویلی، یہ نام، یہ سب اب میری ملکیت میں ہے۔ لیکن میں کسی سے کچھ چھیننے نہیں آئی، میں بس وہ لینے آئی ہوں جو میرا تھا اور جو مجھ سے چھینا گیا۔ اب میری آواز ان دیواروں سے ٹکرا رہی تھی جنہوں نے مجھے برسوں قید رکھا۔ وہ دیواریں جو مجھے خاموش رہنے کا حکم دیتی تھیں، آج وہی دیواریں میری صدا کی گواہ بن گئیں۔ شاہمیر آگے آیا، میری طرف دیکھ کر سر ہلایا اور سب نے دیکھا۔ ایک بیوہ عورت جسے کل تک زمین پر بیٹھنے کا حق بھی نہیں تھا، آج اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر عدل کی صدا بن گئی تھی۔ حویلی کا آسمان شاید اسی دن بدلا تھا اور زمین نے پہلی بار میرے قدموں کو تسلیم کیا تھا۔ وصیت سنانے کے بعد صحن میں جو خاموشی چھائی تھی وہ صرف چند لمحوں کی نہ تھی، وہ برسوں کی چیخوں کا سکوت تھا۔ ان سب نگاہوں نے مجھے زمین سے اٹھتے حویلی کے بیچ کھڑے ہوتے اور خود کو پہچانتے دیکھا تھا۔ شاہمیر نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتا تھا اب یہ لمحہ صرف میرا ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس گئی تو وہی سب پرانا تھا، دیواریں، صندوق، بوسیدہ پنکھا، لیکن آج ان چیزوں کی ترتیب بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ عورت جو برسوں سے ان کے سائے میں دب کر جیتی رہی، اب ان کے برابر آ چکی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں ایک بار پھر سب جمع تھے، لیکن اس بار کسی نے مجھے بلایا نہیں تھا، میں خود آئی تھی۔ سانس کی آنکھوں میں ابھی بھی سوال تھے، خفگی تھی اور شاید ایک شکست بھی۔ دیورانیاں سر جھکائے بیٹھی تھیں جیسے وقت نے ان کے لبوں پر مہر لگا دی ہو۔ دیور کچھ کہنے کو تھا مگر الفاظ اسے بھی نہ ملے۔ میں نے سب کے بیچ جا کر نظریں اٹھائیں۔ میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ میری آواز نرم تھی مگر کمزور نہیں۔ وہ جوتی جو میری پلیٹ پر پڑی، وہ چادر جو سب کے سامنے کھینچی گئی، وہ کمرہ جس میں مجھے قید رکھا گیا، وہ سال جن میں میری مسکراہٹ دفن کر دی گئی، میں نے وہ سب معاف کر دیا۔ ساس نے جیسے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ مگر میں نے ایک لمحے کو سب کو دیکھا۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، کیونکہ میں وہ سلطانہ ہوں جو جوتیوں کے پاس بیٹھی مگر اپنی عزت پا گئی۔ میرے الفاظ صحن میں گونجے نہیں، جذب ہو گئے۔ ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر دروازہ آج میری گواہی دے رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی خاموشی سے نجات حاصل کی، جب میری آواز صرف میرے لیے نہیں، ان سب کے لیے بنی جو میری طرح اندر ہی اندر گھٹتی تھی اور باہر صرف ایک سایہ بن کر جیتی تھی۔ آپ سب نے مجھے کمزور سمجھا، خاموش جانا، نظر انداز کیا، مگر میری خاموشی میں وہ چیخیں تھیں جو وقت نے سن لیں اور انصاف نے محسوس کر لیں۔ میں نے نظریں شاہمیر کی طرف اٹھائیں، وہ وہیں تھا، ایک دیوار کی طرح جس نے وقت پر سائے کی جگہ دی۔ پھر میں آہستہ سے پلٹی اور واپسی کے قدم چلتی گئی۔ اب مجھے کچھ روک نہ سکا، نہ نظریں، نہ پرانے زخم، نہ وہ دروازے جو برسوں میرے لیے بند رہے۔ میں وہ سلطانہ تھی جو بولی تھی، نرم لہجے میں مگر سچائی کے ساتھ۔ اب میری آواز صرف آواز نہ رہی تھی، یہ انصاف کی صدا تھی، اور وہ صدا اب کسی اور کی خاموشی بھی توڑ سکتی تھی۔
وہ دن جو کبھی میرے لیے ایک جیسے ہوتے تھے، بے رنگ بے معنی، اب بدلنے لگے تھے۔ حویلی کی دیواریں جو کبھی میرا قید خانہ لگتی تھی، اب ان میں دراڑیں پڑ چکی تھی اور ان دراڑوں سے روشنی جھانکنے لگی تھی۔ اب میں صحن میں کھلی چھاؤں میں بیٹھتی، نوکرانی میرے لیے چائے لاتی اور دروازے پر آنے والے سلام کرتے۔ وہ سب جو مجھے صرف بیوہ سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے، اب میرے وجود کو تسلیم کرنے لگے تھے۔ مگر ان سب کے درمیان ایک خاموش قدم میرے ساتھ چل رہا تھا، شاہمیر۔ وہ زیادہ نہیں بولتا تھا، ضرورت سے زیادہ کچھ کہنے کا عادی نہ تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک سوال تھا، ایک انتظار۔ اس نے میرا ساتھ کبھی مانگا نہیں، بس نبھایا تھا۔ میری تکلیف میں وہ میرے ساتھ کھڑا رہا، میرے سچ کو زبان دی، میرے حق کے لیے لڑا اور پھر خاموش ہو گیا۔ شام کی ایک نرم سی روشنی میں ہم دونوں صحن کے کنارے بیٹھے تھے، چائے کے 2 کپ رکھے تھے مگر لب تر نہ ہوئے۔ ہوا کی ہلکی سی خنکی تھی اور درختوں کی پتیوں میں سرسراتی دھیمی آواز۔ شامیر نے آہستہ سے کہا، بھابی، پھر لمحہ بھر کو رک کر بولا، سلطانہ۔ میں نے پہلی بار اس نام کو اس کے لہجے میں سنا، نہ بے ادبی نہ بغاوت، بس ایک سادہ، سچا اور گہرا تعلق۔ کیا میں تمہیں پھر سے خوش دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں التجا نہیں تھی، صرف خواہش تھی، ایک ایسی خواہش جو صرف وہی رکھتا ہے جو کسی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اس سے جوڑنے کی دعا کرتا ہو۔ میرے اندر ایک لمحے کچھ لرزا، پھر وہی خاموشی اتر آئی، وہی خاموشی جو کبھی میرا گناہ سمجھی جاتی تھی، آج میرا وقار بن چکی تھی۔ مگر اس خاموشی میں اب خوف نہیں تھا، نہ شکست، نہ بے یقینی، اب اس میں ایک روشنی تھی، ایک اقرار، ایک سکون، ایک شکر۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چائے کا کپ ہاتھ میں لیا اور ایک چھوٹی سی چسکی لی، نہ نگاہیں ملائیں، نہ لب ہلے، مگر شاہمیر نے سب کچھ سن لیا۔ اس لمحے ہم دونوں جان چکے تھے، کبھی کچھ لفظوں سے نہیں کہا جاتا، بس سمجھا جاتا ہے۔ وہ دن کچھ الگ سا تھا۔ شاہمیر حسب معمول شام کی چائے میرے ساتھ صحن میں بیٹھ کر پینے آیا، مگر آج اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، ایک معمولی سی چیز، مگر اس کے ہاتھوں میں وہ خاص لگ رہی تھی۔ ہم خاموشی سے بیٹھے رہے، چائے کی ہلکی بھاپ، ہستی پتیوں کی سرگوشی اور دن کا آخری اجالا، سب کچھ نرم تھا۔ پھر اچانک اس نے کتاب بند کی، میری طرف دیکھا اور بہت سادہ لہجے میں بولا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں سلطانہ، بہت خاموشی سے، بہت آہستہ۔ تمہیں دیکھ کر زندگی کی تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ میری پلکیں لرز گئیں، وہ لمحہ جیسے دل نے سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ میں کچھ نہیں بولی۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور میری طرف دیکھ کر کہا، میرا ساتھ دو، جیسے زندگی نے تمہیں آزمائش میں ساتھ دیا، ویسے اب محبت میں دے دو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرے دل میں برسوں سے بند ایک دریچہ تھا جس پر پردے ہمیشہ کے لیے پڑ چکے تھے، مگر اس کی بات نے جیسے وہ پردہ ہولے سے سرکا دیا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی، میرے لبوں پر کوئی اقرار نہ تھا، لیکن دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا، میری خاموشی اس کے لیے کافی تھی۔ چند دن بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی، سادہ سا دن، کوئی بڑی تقریب نہیں، بس قریبی لوگ، کچھ خیر خواہ اور خاموشی سے کی گئی 2 دعائیں۔ میں نے سفید لباس پہنا، لیکن آج وہ سفید لباس ماتم کا نہیں، وقار کا نشان تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی شام کی چادر تن رہی تھی، ہوا میں وہ مخصوص سی نمی تھی جو کسی نئے سفر کے آغاز پر محسوس ہوتی ہے، ایک میٹھی سی بے چینی، ایک سانس لینے جیسا سکون۔ سب لوگ مبارکباد دے کر جا چکے تھے۔ کمرہ سادہ تھا، سفید پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے، فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، جیسے کسی نے برسوں کی اذیتوں پر نرمی سے چادر ڈال دی ہو۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، چادر ذرا سا سرک چکی تھی، اور دل جیسے اب بھی سوال کر رہا ہو کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا، شاہمیر خاموش قدموں سے اندر آیا، اس کی نگاہوں میں وہی نرمی تھی جو کبھی تیمور کی آنکھوں میں ہوتی تھی، مگر اس میں ایک اور چیز تھی، وہ احساس جو کسی اپنے کو پانے کے بعد جنم لیتا ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا، چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے میری طرف جھکا اور میرے ماتھے پر اپنی پیشانی رکھی۔ تم جانتی ہو سلطانہ، اس کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ دل میں اترتا جا رہا تھا، میں نے تمہیں کبھی بیوہ نہیں سمجھا، تم میرے بھائی کی روشنی تھی اور اب میری روشنی ہو۔ میں تمہیں صرف اپنانے نہیں آیا، میں تمہیں تمہاری خودی واپس دینے آیا ہوں۔ میرے ہونٹ تھر تھرا گئے، آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے، لیکن ان میں وہ نمک نہ تھا جو دل جلاتے ہیں، بلکہ وہ نمی تھی جو کسی پیاسے کو پہلی بار پانی چکھنے پر نصیب ہوتی ہے۔ شاہمیر نے میرا ہاتھ تھاما، نہ سختی نہ سوال، بس ایک مان، ایک احترام۔ یہ ہاتھ جس نے سجدوں میں وفا مانگی، جس نے اپنی ذات کو چادر کی طرح اوڑھ لیا، اب یہ ہاتھ میرے ساتھ زندگی چنے گا، تھامے گا، سنوارے گا اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میری سانس جیسے رک سی گئی،
یہ وہ لمحہ تھا جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی گود میں آ بیٹھے تھے۔ میری خاموشی جو برسوں تک چیخ تھی، آج ایک نرم سی تسلیم میں ڈھل گئی۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میرے چہرے کے کنارے اس کی سانسیں تھیں، نرم، محفوظ، سچی۔ پھر اس نے میری تھوڑی کو آہستہ سے اوپر کیا اور بہت نرمی سے کہا، اب تمہیں کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں، نہ دکھ سے، نہ دنیا سے، نہ خود سے۔ تم اب صرف زندہ نہیں ہو سلطانہ، تم جینے کے قابل ہو چکی ہو، اور میں تمہیں جیتے دیکھنا چاہتا ہوں، ہر دن، ہر لمحہ۔ میرے لبوں پر پہلی بار وہ مسکراہٹ آئی جس میں نہ کوئی ضبط تھا، نہ دکھ، بس ایک مکمل عورت کا سکون تھا۔ اور اسی لمحے مجھے لگا میں وہ سلطانہ ہوں جو جوتیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اب کسی کے دل کی دھڑکن بن چکی ہوں۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، پر وہ آنسو آج کمزوری کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار میرے لبوں پر پوری زندگی کی ایک مکمل مسکراہٹ آئی، مگر میرے اندر جو تبدیلی آئی تھی وہ اس حویلی کی فصیلوں میں نہیں سماتی تھی۔ میں صرف اپنی زندگی کو سنوارنے نہیں نکلی تھی، میں ان عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی جن کے ماتھے پر بیوگی کی مہر لگتے ہی دنیا ان کے حصے کی سانس بھی ضبط کر لیتی ہے۔ میں نے اپنی حویلی سے باہر قدم رکھا۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنا کمرہ، اپنی چھت، اپنی زمین پیچھے چھوڑی، لیکن دل میں ایک نئی چھت، ایک نیا آسمان لیے میں نے وہ جگہ خریدی جو برسوں سے ویران پڑی تھی۔ ایک پرانا مدرسہ جس کی دیواریں جھول گئی تھیں اور صحن مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ جگہ تمہیں کیا دے گی؟ میں نے جواب دیا، یہ جگہ مجھے خود کو واپس دے گی۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ جگہ امانت کہلانے لگی، ایک پناہ گاہ جہاں بیوہ عورتیں رہ سکیں، سیکھ سکیں، سانس لے سکیں عزت سے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ دفن کر دی گئی تھیں، وہ اب وہاں اپنی سانسوں کی گنتی نہیں کرتی، بلکہ زندگی کے صفحے پر نئی تحریر لکھتی ہیں۔ میں نے انہیں سلائی سکھائی، حساب کتاب سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا۔ کچھ نے پہلی بار قلم پکڑا تو ہاتھ کانپے، مگر آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو برسوں سے ان کے اندر جلتی رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسو نہیں پوچھے، میں نے انہیں وہ ہاتھ دیا جو کبھی میں نے اپنے لیے مانگا تھا۔ حویلی کی عورتیں اب مجھ سے نظریں نہیں چراتی، بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے میرے پاس سیکھنے بھیجتی ہیں۔ ساس نے پہلی بار مجھے سلطانہ کہہ کر پکارا، نہ بیوہ، نہ مجرم، نہ پرچھائی، بس سلطانہ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ہولے سے سر جھکا لیا، کیونکہ کچھ جیتیں خاموشی سے منائی جاتی ہیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں خستہ سی پوٹلی تھی جس میں 2 روٹیاں اور ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ کہنے لگی، یہ سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن آپ نے جو مجھے دیا وہ ان سب سے قیمتی ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس کر دی اور کہا، تم نے جو آنکھ اٹھا کر دیکھا وہی میری کامیابی ہے۔ اب میں صبح کی تیز دھوپ میں بھی نکلتی ہوں، رات کے اندھیروں سے بھی نہیں ڈرتی، کیونکہ میں وہ سلطانہ نہیں رہی جو جوتیوں کے پاس بیٹھتی تھی، جو اپنے نام سے ڈرتی تھی، جو اپنی ذات سے شرماتی تھی۔ میں نئی سلطانہ ہوں، وہ جو اب صرف اپنی نہیں، ان سب کی ہے جن کی آواز صدیوں سے بند ہے۔ وقت گزر چکا ہے، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو گزرتے نہیں، بس دل میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسے ہی لمحے تھے، کڑوے، زہریلے، سہمے ہوئے، لیکن آج جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہ زخم نہیں لگتے، راستے لگتے ہیں جو مجھے یہاں تک لائے۔ امانت اب صرف ایک پناہ گاہ نہیں رہی، یہ ایک تحریک ہے، ایک خواب جو صرف میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، بلکہ ان سب عورتوں کی پلکوں پر بھی جاگا جن کی زندگی صرف خاموشی تھی۔ اب اس ادارے میں روز صبح درجنوں عورتیں آتی ہیں، کوئی سوئی تھامے ہنستی ہے، کوئی پہلی بار قلم پکڑتی ہے، اور کسی کے لبوں پر ایسی ہنسی آتی ہے جو برسوں دفن رہی ہو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، آپ نے انقلاب برپا کر دیا سلطانہ بی بی۔ میں مسکرا دیتی ہوں، انہیں کیسے سمجھاؤں کہ انقلاب تلوار سے نہیں، خاموشی سے آتا ہے، جب وہ خاموشی روشنی بن جائے۔ کل ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی، میری ماں آپ کے ادارے میں آتی تھی اور اب میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک وقت تھا جب میرے سر پر جوتیاں تھیں، آج میں دوسروں کے سروں پر ہاتھ رکھتی ہوں۔ سلطانہ، وہ نام جو کبھی گھر کے کونے میں پڑا رہتا تھا، آج عزت کی نشست پر بیٹھتا ہے۔ یہی دنیا ہے، یہی اس کا رنگ۔ اب لوگ اپنے فیصلے مجھ سے مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ اب میرا نام کسی دروازے پر سوال بن کر نہیں، امید بن کر آتا ہے۔ ساس اب خاموش ہے، وقت نے اس کے غرور کو جھکا دیا ہے۔ دیورانیوں نے میرے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے، اور شاہ میر، وہ اب میرے برابر چلتا ہے، پیچھے نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ روز میرے ساتھ ہوتا ہے، جیسے سایہ جو دھوپ میں راحت دیتا ہے۔ حویلی میں ایک دن ایک تقریب رکھی گئی، علاقے کی عورتیں، مرد سب مدعو تھے۔ بینر پر میرا نام لکھا تھا، سلطانہ احمد، خاموشی سے روشنی تک کا سفر۔ جب میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی تو ہال میں مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو برسوں پہلے میری ذات پر چھا گئی تھی۔
میں نے مائک تھاما اور دھیرے سے کہا، میں وہی سلطانہ ہوں جو کبھی جوتیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر آج عورتوں کے سروں کا تاج بن چکی ہوں۔ میری خاموشی اب ایک صدا ہے جو ظلم کے قلعے گرا رہی ہے۔ تالیاں بجیں، آنکھیں بھیگیں، لیکن میرے اندر وہی سکوت تھا، سکوت جو اب کمزوری نہیں طاقت بن چکا تھا۔ آج میں صرف زندہ نہیں ہوں، میں زندگیاں بدل رہی ہوں۔ خاموشی اب کمزوری نہیں ہے، خاموشی اب روشنی ہے۔